سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے خاص کرم کے ساتھ اس شب جمعہ پر بھی کیونکہ بہت ہی بابرکت رحمتوں والی رات ہے اتنی رحمتوں والی بابرکت رات ہے کہ پورے ہفتے میں یہ رات ایک دفعہ آتی ہے اور سید الايام ہے جمعہ جس سے نسبت رکھتی ہے رات اگلا دن بہت بڑا دن ہے مسلمان دین نے تو یہ تک فرمایا ہے کہ یہ رات جو ہے ہفتے کی لیلۃ القدر ہے اس میں وہ فضائل اور رحمت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے تو ایسی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جمع ہو کر ایک خاص عبادت کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں ظاہر تو عبادت ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کو مجلس سے ذکر کہتے ہیں لیکن وہ عبادت جو ہے اس سے بھی اوپر ہے کہ وہ ذکر کی روح ہے اصل چیز وہی ہے مقصد وہی ہے ذکر کا جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے توفیق نصیب فرما رہے ہیں اس عبادت کو کرنے کی وہ روح ہے اصل میں ذکر کی وہ روح نہ ہو تو ذکر بھی نہیں ذکر بھی اسی روح کی وجہ سے قائم ہے وہ کیا روح ہے وہ دعا ہے ساری مجلس یہ ذکر کی جو ہے یہ منبع دعا ہے ساری دعاؤں کو مرکز ہے تو اگر اس روح کو نکال دیں تو ذکر بھی نکل جائے گا اصل روح جو ہے ذکر کی وہ دعا ہے یعنی دعا کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و خاص کرم سے جس کو توفیق دے جس کو سمجھ دے جس پہ اس کی رحمتیں ہوں اس کو دعا مانگنے کی توفیق دیتے ہیں دعا مانگنے میں سب سے بڑا دشمن جو ہمارا شیطان ہے بے انتہا وساوس پیدا کرتا ہے بے انتہا وساوس کیونکہ دعا کے معاملے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تو مانگ میں قبول کروں گا اس قدر نقد سودا ہے نا یہ دعا کا تو سب سے زیادہ زور جی لگاتا ہے شیطان کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دو کہ یہ فضول ہے تو دعا وقت ضائع کر رہے ہونا ہی نہیں کیسے کچھ بھی
اور ایسے ایسے بہانے سے وسوسے ڈالے گا اس کو یقین دلانے کے لیے کہ کسی طرح وہ دعا مانگنے سے رک جائے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا، بے انتہا بدقسمت انسان ہوگا کہ جس کی اللہ پاک نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہو جانے سے انکار کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا دعا کے لیے تو حقیقت میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. بے انتہا قریب ہو جاتا ہے بندہ رب کے. کتنا قریب ہو جاتا ہے، کتنا کسی سے آپ مانگنے جائیں تو آپ کی بات کو سنتا ہے. بتائیں آپ، تو ہم نے تو دعا نام ہی مانگنے کا ہے. تب جب انسان بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو بے انتہا قریب ہوتا ہے. اور اتنا پسند اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا کیوں کہ تب مانگ میں تجھے دوں گا. کتنا دے گا پھر وہ تو ایسا کچھ چیز ہی مانگو. کتنی پیاری حدیث ہے. تسمہ بھی طرح ٹوٹ جائے نا، لیس جس کو کہتے ہیں جوتے کا، تو وہ اسی مانگو، ادھر ادھر نہ جانا. مانگیے گا تسمہ لیکن تسمے کے ساتھ تو جوتا بھی دے دوں گا. کیونکہ جوتا تسمہ تو نے جوتے میں ڈالنا ہوگا تو جوتا بھی اس کے ساتھ نہیں پاؤں گا. تو جوتے کے ساتھ الحمدللہ تو نے پہننا ہوگا تو تیرے وجود کو ہی محفوظ کر لوں گا. کیونکہ تو نے مجھ سے تسمہ مانگا تو میں تیرے وجود تک کے لیے بات کروں گا، تیری ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تو بڑی کریم ہے اور سب سے بہترین چاہے کہ بس حاجتیں میرے سامنے پیش کرے. لیکن یہ وسوسہ جو شیطان کا بہت بڑا ہے انسان کے لیے، اللہ پاک کس سے محفوظ فرمائے. یہ وسوسہ جو انسان کو پیدا کر دیتا ہے دعا مانگتے ہوئے، بدقسمت انسان ہے جو پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یا نا امید ہو جاتے ہیں. بھائیو کبھی نا امید نہ ہونا، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. یہ رات اللہ نے کیسے ارینج کر دی ہمارے لیے، سبحان اللہ، کہ ڈبل مزے دے دیے ہمیں. مانگو بھی اور یاد بھی اللہ کو کرو. بولے سبحان اللہ. صاحب یہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں. کہ دنیا میں اتنی لوگ ہیں جو اس وقت ذکر کر رہے ہیں، اتنی عورتیں ہیں، پر نہ شکر نہ بنے. اس چیز میں نہ شکر ہے کہ ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی، ہماری بات پوری نہیں ہو رہی، ہم یہ کیوں کریں، ہم یہ کیوں کریں. یہ جو ہے نا شیطان، اس چکر میں آ کے انسان تباہ ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اس جذبے سے کچل دیں، اس خیال کو کچل دیا کریں شیطان کے. تو منون ہے، منوس ہے. غلط کہتا ہے میرے رب نے اگر مجھ سے ہاتھ اٹھائے تو مجھے دے گا، جو مانگوں گا وہ مجھے دے گا. تو آج رات اللہ پاک نے جمع کر کے ہمیں کس لیے جمع کیا بھائیو؟ دعا مانگنے کے لیے. مجھ سے دعائیں مانگو. جتنی ہم جو باتیں کریں گے، جس کی صورت میں جو ہم پڑھیں گے کلمات، وہ ساری دعائیں اور چھوٹی دعائیں نہیں ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو اولو العزم انبیاء نے مانگی ہیں. رحمت عالم امام الانبیاء سید المرسلین سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہی دعائیں ہیں جو ہم مانگیں گے. چھوٹی دعائیں میں کتنی قیمتی دعائیں ہوں گی الحمدللہ. اس میں سے ایک دعا بھی ہماری قبول ہو جائے جو کسی نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہو تو بہت کام بنی ہے، بیڑا پار الحمدللہ. یہ ذکر اور ذکر کیا ہے؟ یہ تو ذکر ہے. یہ تو ذکر ہے. اللہ نے بٹھا دیا اپنے سامنے، کہتا چلو ان کلمات کے ذریعے جو میں انبیاء پیارے نبی تھے، وہ لوگ انبیاء تھے جن کی زبانوں سے میں نے کلمے جاری فرمائے. کتنے بڑے نبی فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنے بڑے نبی فرما رہے ہیں سبحان اللہ. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کتنے بڑے نبی ہیں. ذکر ہے کیسے کیسے کلمات ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا. کتنے بڑے بڑے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کلمے نکل رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک ہم خوش قسمتی ہے. ان کلمے جو ان کے زبان سے نکل رہے ہیں، اللہ پاک آج کی خاص رات میں جو ہفتے کی سب سے بڑی رات ہے، اس میں ہم سے اللہ کے لوار ہے. دنیا مستی پھر رہی ہے، ادھر پھر رہا ہے، کوئی کس طرح بیٹھا ہوا، کوئی عورت کچھ کر رہی ہوگی، کوئی کس طرح کر رہی ہوگی، اندازہ لگے. تو ہمیں کیوں بٹھا لیا اللہ پاک مانگنے کے لیے؟ تو بھائی ایک دعا الحمدللہ آج کسی نبی کی زبان سے نکلی، ہماری زبان سے نکلی، اللہ کو قبول تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. دعائیں مغے بٹھائے جو. تب یہاں ایک چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
اب کیونکہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، دعا مانگا جا رہے ہیں، تو بس سب تیار ہو گئے. ظاہر ہے دعائیں تو ہمارے پاس بہت ہیں، ہم تو محتاج ہیں، احتیاج رکھتے ہیں. کم ہمارا ہم تو ہیں سراپا، ہم یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، کیا کچھ نہیں چاہیے بھائی. تو اب جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم تو پھر سب کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ مکان بھی دے، دکان بھی دے، یہ بھی دے، وہ بھی دے، صحت بھی دے، عافیت دے، بچے کے لیے، گھر والوں کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، پوری لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے مانگنے کے لیے، ہے نا ایسے. لیکن اس کا ایک طریقہ میں آپ بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم ایک ایسی چیز مانگ لیں. دیکھیں اب یہ جتنی چیزیں ہم ایک ایسی مستند چیز مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ملے بھی ضرور ہو، قبول بھی ضرور ہو، ملے بھی ضرور ہو، اور اس کے ملنے سے یہ وہ سب کچھ مل جائے جو ہم مانگنا چاہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. سارے ایک چیز مانگیں بس آپ اللہ سے، تو جو ہم ساری دعائیں اکٹھے کر رہے ہیں وہ بھی مل جائے گا الحمدللہ، اور قبول بھی ہو جائے گی. اور قبول کی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جتنے ہم دعائیں مانگی ہیں نا، فرض کو میں دعا مانگوں اللہ مکان دے دے، مکان پسند، مکان کی دعا مانگوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب اس میں کیا ہے، جتنی ہم چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یہ دعا کا اصول ہے، سنت الہی یہ ہے کہ وہ اپنی مصلحت حکمت سے ادا فرماتے ہیں. جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے مصلحت اور حکمت سے ہم عطا فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کو کب دینا چاہیے، وہ کیا چیز. جو میں مکان مانگوں کہیں گے نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو کیونکہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ کہ سنت الہی، جتنی آپ چیزیں مانگیں گے اس کے پیچھے یہ ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اپنی حکمت سے اور مسئلہ سے دیتے ہیں. اس میں دعا دیر جس سے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دیر ہو گئی، قبول نہیں ہوتی دعا، کیسے دیکھا نا فضول وقت ضائع کر رہا ہے، فائدہ کیا تیرے اس چیز کا، یہ اس وقت ڈالتے ہیں وسوسے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری حکمتیں اور مسلطیں ہیں، بعض دفعہ جو چیز تو مانگ رہا ہے میں اس سے ہمیشہ بہتر چیز تجھے دینا چاہتا ہوں، اس لیے اس چیز کو میں تجھے نہیں دیتا ہوں. میں نے مکان مانگا مجھے نہیں ملا، میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، بس تیری دعا قبول نہیں ہے، تجھے مکان نہیں ملا. لیکن اللہ کی مصلحت حکمت کیا ہے کہ میں تجھے اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا میں رب ہوں. میری حکمت میں کہ یہ مکان تجھے میں دیتا تو تیرے لیے بہت ہی گندا ثابت ہوتا ہے یہ مکان. یہ گاڑی مانگی، گاڑی بہت ہی بری ثابت ہوتی، یا تو اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے بہت ہی بری ثابت ہوتی. تو میں تجھے اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہوں. تو اس بہتری کے لیے جو اللہ کی حکمت و مصلحت ہے اس میں ڈیلے بھی ہو جاتا ہے کام، اور ہمارے لیے وہ چیز نہیں ملتی تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ چیز مل نہیں رہی، بہت سی وسوسے سے شیطان. لیکن یہ جو دعا آپ کو بتایا، یہ جو دعا ہے سبحان اللہ، یہ ایسی دعا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مصلحت حکمت کی اس سے بہتر عطا فرماؤں، یہ نہیں ہوتی اس میں. کہ جو آپ دعا ہم مانگیں گے اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جب بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اللہ روکیں گے کہ اس کو اسی کو دے دیں گے. مکان تو اسی ہوگا، اس سے بہتر چیز دینا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز ہم مانگیں گے، جو دعا ہم مانگیں گے اب وہ اس سے بہتر کی دعا نہیں. وہ کیا دعا ہے سبحان اللہ، بہت ہی عظیم دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس دعا کو فرمایا ہے، آپ نے فرمائی اس دعا کے بارے میں. وہ دعا کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جو ہم مانگیں گے جس سے سارا کچھ مل جائے گا، فوراً مل جائے گا. اس میں بہتر کا مانگ وہ ہے ہی بہتر، اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کیا دے گا ہمیں. مکان سے بہتر تو مکان ہو سکتا ہے، گاڑی سے بہتر تو گاڑی ہو سکتی ہے، وہ دے گا. لیکن یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی ہے ہی چیز نہیں. مانگی بہتر چیز دی ہم، وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دین عطا فرما دے. بولے سبحان اللہ. یہ دعا، اور جس یہ ہم دیکھیں جب دعاؤں کی لیلۃ القدر کی رات ہے، بڑی بڑی راتیں ہیں، بجا کوئی جیسے آج صبح جمعہ ہے، ہم پتہ ہے ہماری دعا قبول ہونے والی ہے، ایک لسٹ جاری کر دیں گے ہم دوسری جمعے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دین عطا فرما دے. اور یہ اتنی بڑی دعا ہے دین عطا فرما دے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. سبحان اللہ. اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، مجھے دین عطا فرما دے، کیونکہ
میرے ہر کام کا معاملے سے دینی کے ساتھ اسی میں حفاظت ہے، عصمت ہے ہماری. سارا کام جو میرا کچھ ہے دنیا کے نا وہ سارے دینی کتابیں ہیں. جب مجھے دین مل جائے گا تو ہر چیز مجھے وہ مل جائے گی جو میں چاہتا ہوں. بالکل حقیقت یہی ہے. جس کو دین مل گیا الحمدللہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو مانگنا تو یہ چاہیے، ہم یہ تو کبھی مانگتے ہی نہیں ہیں. جس نے اللہ سے دین مانگ لیا تو کیا مل رہا؟ سبحان اللہ. آپ نماز مل جائے گی جو دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، ستون ہے. دین مانگا فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے گا. اگر نمازی بن گئے ہم الحمدللہ تو نماز کی برکتیں، رحمتیں، رزق سارا نماز کے اندر. ہم نے دین مانگا تو نماز کی روح مل جائے گی. یہ تو نماز مل رہی ہے جس سے نماز قبول ہوتی ہے، جس سے نماز کے درجے بنتے ہیں، جس کے ذریعے سے نماز اللہ کے دربار میں پیش ہوگی. دین مانگنے سے آپ کو وہ ملے گا. وہ کیا چیز ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جب آپ نے دین مانگا تو آپ کو سنت مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی. دین کا مطلب کیا؟ نبی پاک کا طریقہ مانگنا ہے. جب طریقہ آپ کو سنت مل گیا تو جتنی بھی عبادات ملیں گی حقیقت میں ان کی قبولیت آپ کو ملے گی. ایک چیز مانگنے سے آپ مجھے بتائیں، تو جس کے پاس نماز ہوگی وہ نماز جس کو اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ سنت کے ساتھ نماز ہوگی نا، وہ روزے ہوں گے، وہ عبادات ہوں گی، وہ قرآن ہوگا، وہ ہمارا تبلیغ ہوگی، وہ ہمارا واعظ، ہمارا ہر چیز وہ ہوگا جو نبی پاک قسم کی طریقے کے مطابق. اس کے مطابق تو دین ہے ہی نہیں. جب ہم نے دین مانگا ہے تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمیں وہ کیا فرمائیں گے؟ سنت رسول اللہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دین عطا فرما، مجھے سب سے پہلے کیا ملے گا؟ دین کا سب سے پہلے وہ روح ملے گی جس سے ساری عبادات قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے اس نے دین مانگا ہے، چلو اس کو نبی بن کے سنت عطا فرما دو، بس مجھے اس سے محبت ہو جائے گی. جیسے میں سنت پہ چلنا شروع ہوں گا اللہ کے فضل سے سب چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو بجائے باقی جو دعائیں مانگیں دین مانگتے ہیں، باقی جو دعائیں وہ تو خود اس کتابیں ہیں ساری. ایک نمازی آپ کی ساری چیزوں کو پورا کر دے گی الحمدللہ. تلاوت قرآنی آپ کو سب کچھ عطا فرما دیتی ہے یا نہیں؟ اتنی جامع تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اپنی زبان مبارک سے. کیسے خوبصورت یعنی فکر ہے اس کے. آپ دعا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت اللہ، کہ مجھے خوش ہو اللہ بس دین دے دے، میرا دین مجھے بنا دے، میں تجھ سے دین مانگتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری سارا کام کے معاملہ اسی سے بننا ہے. یہاں بھی اور تیرے پاس بھی، یہاں بھی میرا دنیا بھی دین سے ہی بننی ہے کیونکہ میرے پاس دین ہے، دنیا میرے پاس نہیں ہے. رولا ہی رولا ہے، کچھ نہیں ہے. وہ یہ مکان دکان شکان یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی آپ کے پاس آ جائے، جتنی بھی آ جائے، اگر دین نہیں ہے اللہ کی قسم یہ مٹی ہے، مٹی، کچھ بھی نہیں. یہ بالکل مٹی ہیں. ایسی اولادیں، ایسے مکان، ایسی دکانیں، ایسے سب کچھ جن میں دین نہیں ہے نا، وہ تو ایک خش و خاشاک کی طرح چیزیں ہیں. کسی وقت پہ اللہ تعالیٰ ان کو گرا سکتا ہے. جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں نا درخت پہ لگے ہوئے لٹکے ہوتے ہیں، کسی وقت ہوا تیز آئی تو سارے پتے زمین پہ آ جاتے ہیں، زمین سے یلو ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ گھر، وہ مال، وہ دولتیں، وہ دکان، وہ اولادیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ سوکھے پتوں کی طرح درختوں پہ لٹے ہوئے ہیں. ایک جھونکا اللہ کو آئے گا نا تیزی کے ساتھ وہ سب زمین پہ خش و خاشاک ہو جاتے ہیں. ایک ہی کورونا بند کر دیا، آپ کے سارے کاروبار، دنیا کی اکانومی ختم ہو گئی، جہاز بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے، پورٹس بند ہو گئی، آپ کو باہر نکلنا بند ہو گیا، مسجدیں بند ہو گئیں، کعبہ بند ہو گیا، مدینہ بند ہو گیا، سب کچھ بند کر دیا اللہ پاک. ایک ہوا کا جھونکا چلا پتے کی تصرف کیا. کیوں کہ سب کو ایک عارضی طور پہ ہم نے کھڑا ہوا تھا. لگتا تو ایسی ہے، مطلب مجھے تو نہیں پتا. تبھی جھونکا اللہ تعالیٰ آ گیا. اگر ہم مضبوط ہوتے تو ہماری مسجدیں کیوں بند ہوتی ہیں، ہماری دکان، ہمارے کاروبار چیزیں کیوں بند ہوتی ہیں، مسجد کا کام کیوں بند ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ کمزور تھی. جیسے پتے خشک لٹکے ہوتے ہیں نا درختوں پر، ہوا کے جھونکے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پتے جو ہرے بھرے ہوتے ہیں، مضبوط ٹہنی پہ ہوتے ہیں، کتنی تیز جھونکے ہوا کے ہیں وہ جھومتے رہتے ہیں.
وہ نہیں ہلتے نہ گرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین جو ہے خشک پتوں کی طرح ہے، اس میں حقیقت ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اس میں سنت ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے دین کے، جڑ گئے. تو دین اصل مانگے اللہ تعالیٰ سے. اصل چیز دین ہے کہ دین آ گیا تو ہماری ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں گی اللہ کے سمجھ. ہمارا دین دنیا میں مضبوط ہو جائے گی. ہماری جو دولتیں جو مال ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک جھونکے کی بات ہے. ایک جھونکا لے کے سب کہاں گے، سارے ویئر ہاؤس وغیرہ سب بند پڑے تھے. دکانیں، بڑے بڑے مالز، آپ کے بڑے بڑے سینٹر، دکانیں، یہ سینٹر فلاں سینٹر سب ختم تھے. بغیر جھانکنے تھے لوگ. اور ایسے تیز جھونکا کیا تھا نظر ہی نہیں آتا انہوں ہے کہاں. اور پھر اس میں وسوسے پیدا کر دیے. کوئی کہہ رہا ہے سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو پورا چکر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارا دین. سب جو کچھ بھی ہے اگر سازش بھی ہے، ان سے کیا بھی ہے تو وہ بھی اللہ ہی ان کے کروایا. اللہ کے عذاب کے طریقے ہیں کبھی دشمنوں کے ذریعے بھی کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر مان بھی لے جائے کہ انہوں نے کی یہ چکر بازی، تو پھر بھی تو اللہ ہی نہیں کرایا نا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات اپنے دشمنوں کے ذریعے بربادی کراتے ہیں انسانوں سے. دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ ان سے انتقام لو، تمہارے ذریعے میں انتقام لو. تو وہ عذاب ہے، وہ بھی اس روز بھی یہ بے عذاب ہے بھائی. اس کو ضابطہ ہم نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے بہترین چیز انسان کے دین اور دنیا کے لیے تو سب سے عظیم چیز وہ کیا ہے؟ دین. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مانگنا ہو تو کیا مانگو؟ دین مانگو اللہ تعالیٰ سے. دین آ گیا. آج کی رات یہ دعا ہماری قبول ہوگی. آج کی رات ہمارے کیا نا دعاؤں قبولیت کی رات ہے. اس جڑکے ہم نے اللہ سے کہہ دیا اللہ ہمیں دین دے دے بس. تو دین آ گیا تو روکھی سوکھی روٹی ہمارا یہ کچا مکان بھی ہمارے لیے جنت و محل ہوگا الحمدللہ، کیونکہ یہ مضبوط ہوگا. کتنے جھونکے آ جائیں، دنیا کے مکان اڑ جائیں گے، لیکن میری کچی کوٹھی جو ہوگی نا وہ نہیں ہلنے لگے گی. ہم نے تو واقعات سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ جب سیلاب آتے ہیں نا بڑے بڑے مکان گر جاتے ہیں، اور بعض ایسے فقیروں کی قسم خدا کی کچے مکان کھڑے رہتے ہیں کہ ان پہ نہیں پانی آیا، ان کو کچھ نہیں، ان کی چھتیں بھی قائم ہیں. ہوں کیسے؟ ان کی چھتیں مٹی اور گارے پہ قائم نہیں ہیں. ان کی چھتیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ قائم ہے، لا الہ الا انت سبحانہ پہ قائم ہے، ذکر اللہ پہ قائم ہے. ان کی چھتیں، ان کی دیواریں، ان میں پانی کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی گارے بڑے مضبوط ہیں. یہ وہ دیواریں جس کو اللہ کے اترتے فرشتے بناتے ہیں ان کے مکانوں کو. ہمیں کچے آتے ہیں لیکن اس سے پکا مکان کوئی نہیں. یہ بتا دوں کیونکہ دین کی بنیاد پہ بنا ہوا مکان ہوتا ہے. تو اللہ سے کیا مانگنا ہے بھائیو؟ دین مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جس گھر کے اندر دین نہیں، کچھ ہی کر لے، وہ زور لگا لے، پنڈ کا زور لگا لے، بننا کچھ نہیں اس کا. چلنا پڑے گا اللہ کے رسول اللہ کے دین پہ چلنا پڑے گا تو انسان کامیاب ہو. اللہ پاک آج کی رات میں یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اس دعا میں کیا ہے کہ آپ نے اللہ سے دین مانگا تو اللہ آپ کو سنت دے گا. تو وہاں تو مکان مانگے تو بہتر مکان دینے کی معاملوں کو دیر ہوگی، لیکن سنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ روکے گا نہیں اس کو. سنت سے بہتر کوئی چیز ہے؟ اللہ کہ نہیں، اس سے بہتر چیز تو نہیں دینا چاہتا ہوں. ہم نے دین مانگا، اللہ نمازی بنائے گا. نمازی سے بہتر کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، ویٹ کرو، جس طرح مکان کے لیے کہ تیرے سوٹ نہیں کرتا دوسرا مکان دوں گا. تو ہم نے جب دین مانگا تو نماز مانگی، نماز اسی وقت آپ دعا قبول. سنت کی اس وقت دعا قبول. جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو لگا اس سے بہتر ہے ہی نہیں تو ابھی لے لے. وہ تو ڈیلے اس لیے ہو کہ میں اس سے بہتر دینا چاہتا ہوں، تو اسی طرح معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے دعا. تو یہاں تو اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں الحمدللہ. نماز سے، ذکر سے، قرآن سے، تلاوت سے ابھی لے لے، وہ بہتر ہے نہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ آج آتا ہوں. تو آج رات کیا ہر وقت جب بھی دعا مانگی دین سے شروع کریں. اللہ پاک اہدنا الصراط المستقیم قائم کر دیں مجھے احکامات خدا بندی پر، نبی محمد شریعت اور سنت میں، خالی قرآن میں نہیں. پچھلے 2-3 دن سے یہ تو بات خالی قرآن دین نہیں ہے. خالی دنیا پہ تو قرآن پہ تو آپ کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا بھائی. خالی قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ طریقہ رسول نہ ملے. مطلب خیر بات ہو چکی ہے پہلے ہمارے پچھلے دن اسی بات پر. خالی قرآن تو اٹھائے پھر آپ کچھ نہیں بننا.
خالی قرآن اٹھائے پھرنے کچھ بھی نہیں بننا، لٹکائے پھرنے گلے میں. بنے گا جب اس کے ساتھ طریقہ بھی ہے، آپ استعمال کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہے مطلب اس کا. اللہ تعالیٰ سے یہی مانگے میرے مولا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور شریعت و سنت والا، اس کا نام ہے اہدنا الصراط. خالی قرآن والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم تو قرآن کھولتے ہیں عمل کر لیتے ہیں. آج تک کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو کرتا ہے جھوٹا ہے، قاضی ہے، بکواس کرتا ہے. کہتے ہیں ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں. جھوٹا ہے، قاذب ہے، شیطان کا غول اس کو چھائے ہوئے ہیں. خالی قرآن پہ اترا ہی نہیں ہے، خالی قرآن اترا ہی نہیں ہے. اور نالن اتارا ہے کیونکہ تو ہمیں عمل کرنے کی قرآن دی ہے، تو عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا طریقہ ہمارے پاس نہ ہو. وہ کیسے کہتے ہیں قرآن مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس خالی قرآن میرے لیے کافی ہے. اس سے بڑا شیطان کوئی ہو نہیں سکتا. اس کا پھر عمل دیکھ لیں آپ کیسے ہوں. 5 نمازیں تو 2 پڑھے گا، 30 روزے تو کہے گا نہیں روزے ہے ہی نہیں، ایک روزہ. بہت تو کہتا ہے ہی نہیں، قرآن میں چیز ہے ہی نہیں. کہتے تو قرآن میں ہے ہی نہیں لفظ داڑھی کا، تو میں داڑھی کیوں رکھوں؟ قرآن میں فلاں چیز ہے ہی نہیں. قرآن میں شراب کیسے منع نہیں کہ ہم شراب کو، وہ تو بھی قرآن پہ چلے گا تو وہ تو اللہ ہی معاف فرمائے. اس دین کی معاملہ کیا وہی سزا ہے. اس آدمی کے لیے سزا ہے کہ اس نے نبی محمد شریعت کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑا ہے. یہ سزا ہے کہ ذلیل ہو گیا. اللہ کا نام لینے کے بعد خود دین پہ عمل کرے گا. بات کو ختم کرتا ہوں. دعا ہمیں مانگنی ہے کون سی؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا ہے آج کی رات. اور دعاؤں میں سب سے اہم دعا کون سی ہے؟ مجھے بولو کون سی ہے؟ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین جمیع المرسلین داعی عظیم الحبیب النبی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنین وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو میرے مولا، ناگہانی پریشانیوں کو میرے مولا دور فرما. یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں عذابوں کی، بسم اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہر بڑی چیز کی. یا اللہ تو اپنا فضل فرما میرے مولا، اپنا کرم فرما میرے مولا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. یا اللہ ہمیں دین عطا فرما دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو میرے مولا دین نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین نصیب فرما میرے مولا. ہمیں بھی سستے راستے پہ چلا میرے مولا. پوری امت کو صحیح فرما دے. یا اللہ پوری امت کی اصلاح نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ بیماریوں کو دور فرما میرے مولا. رزق کی فرما نصیب فرما. یا اللہ جو برائے ہم پر نازل ہے میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم مجرم ہیں. یا اللہ ہم نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، تو ہی کرم فرما، رحم فرما میرے مولا. یا اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے مانگے. یا اللہ، یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے. یا اللہ آج رات تو اپنا کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، یا اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے میرے مولا. یا اللہ بری خبریں دور فرما میرے مولا. آج کی رات ہمارے میرے مولا ایسی سکون والی رات نصیب فرما، عبادت والی نصیب فرما. یا اللہ جو فضائل اور رحمتیں اور کرم تو اس رات میں رکھیں ہم نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، آنے جانے والوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے ایک ساتھی ان کی پھوپھی کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا میرے مولا، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے لیے مغفرت فرما. یا اللہ، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنا میرے مولا. یا اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا کریم جن کے لواحقین میں ان کو صبر زمین نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما.